پتھروں کو اس نے معبود سمجھا، بہائم کو، چوپایوں کو، لٹکتے پھلوں کو، برستی بارش کے قطروں کو معبود سمجھتا رہا، بادل کو معبود سمجھتا رہا، تنکوں کو، حشرات الارض کو، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو اور چلتی ہواؤں کو اپنا معبود سمجھتا رہا۔ اسے یہ نہیں پتا کہ میں ہوں کون۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، دنیا تجھے ڈھونڈنے نکلی ہے، تو کس کی تلاش میں ہے؟ یہ اشرف المخلوقات ہو کے، مقصود کائنات ہو کے، یہ اس کائنات کا دل اور کلیجہ ہو کے حشرات الارض کو، سانپوں کو، بچھیوں کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ تو میرے حضور نے بتایا، یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ ان درختوں کو پوچھتا ہے، یہ تو تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، آکسیجن دینے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے، تیرے ذوق نظر کی تسکین کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان جانوروں کو پوچھتا ہے، یہ تو تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تجھے دودھ اور گوشت کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ چاند، سورج، ستارے، اجرام فلکیہ، یہ تیرے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ نہیں تو دیکھ، یہ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندائے، اور پتھراں نو کل میں پڑا جاندا، قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں، کہ یہ پوری کائنات۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ درخت شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے سلامی دینے حاضر ہو جاتے۔ حضرت یعلہ بن مرہ کہتے ہیں کہ ایک سفر سے واپسی تھی، راستے میں قیام ہوا تو حضور استراحت فرمانے لگے، تو میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دور صحرا میں ایک درخت تھا، وہ ہلنے لگا، پھر جڑوں سمیت اکھڑا اور شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، لیکن کوئی تھا نہیں کہ جس سے بات کروں۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جگہ سے چلا اور جہاں سے اکھڑا تھا وہیں جا کے نصب ہو گیا۔ حضور بیدار ہوئے تو سلام عرض کرنے کے بعد میں نے پہلی بات یہی عرض کی، میں نے کہا حضور وہ سامنے والا جو درخت ہے تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں آیا، رکا، جھومتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ حضور نے حیرت کا اظہار نہیں کیا، میں تو سویا تھا، تفصیل سناؤ، کوئی آندھی آئی، کوئی جھکڑ آیا، کوئی طوفان آیا، کیسے اکھڑا؟ حضور مسکرا دیے اور فرمایا ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، فرمایا یہ درخت ہے، اس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں، فاذن لھا، تو رب نے اس کو اجازت دے دی تھی، یہ مجھے سلامی پیش کرنے آیا تھا۔ تو پوری کائنات تو ان کے حسن کا طواف کرتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ انگلی اٹھاتے ہیں، چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے، درخت کلمہ پڑھ رہے ہیں، کنکر بول کے گواہیاں دے رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں جن کو معبود سمجھتا تھا یہ تو ہمارے گرد طواف کر رہے ہیں۔ اب اس کی آنکھ کھلی، اب شعور سنبھلا، اور اب وہ سمجھنے لگا کہ میں کون ہوں، اپنی حیثیت سے اب آگاہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اسے اب اپنی ذات کا شعور ہونے لگا۔ خود سے ملاقات ہی تب ہوئی جب حضور تشریف لائے۔ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خود ہی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خود ہی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پر نیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کو ہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اسے اب پتہ چلا، اپنی ذات کی شناخت اب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے،
راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو اب انسان کو اپنی ذات کا شعور ہوا۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، میں کہتے ہیں انسان کی اپنی ملاقات اپنے آپ سے تب ہوئی جب حضور آئے، خودی کا شعور تب ملا جب حضور آئے، من سے آگہی تب ہوئی جب حضور آئے۔ تو اگر وہ تشریف فرما نہ ہوتے، خدا شناسی تو بڑی منزل ہے، انسان خود شناس بھی نہ ہوتا، اپنے ذات سے بھی آگاہ نہ ہوتا۔ انسان ہو کے انسانوں کے گلے چیر رہا تھا۔ سکا باپ اپنی بیٹی زندہ درگور کر کے فخر کرتا تھا کہ میں نے اپنی آبرو بچا لی ہے۔ مائیں دنیا کی منڈیوں میں بکتی تھیں، باپ کی توقیر کوئی نہیں تھی۔ اور یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آ کے بتایا کہ بیٹی عزت کی جگہ پر ہے۔ آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی، علماء کرام سے بارہا سنی ہوگی، لیکن ذرا اس کو اس پہلو میں دیکھو۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، اس زمانے میں میرے حضور نے کہا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ صرف کلمہ تحسین ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد ہے۔ اس دور میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، آج تو ہر شخص اپنی بیٹی کو قرار جان سمجھتا ہے، بیٹی کو آنکھوں کا نور سمجھتا ہے، نور نظر سمجھتا ہے۔ بیٹی کے جہیز کے لیے باپ اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے، پردیس کاٹ دیتا ہے۔ جوان بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگاتا ہے، میں بہن کے ہاتھ پلے کرنے۔ تو آج اگر بیٹی کے بارے میں کوئی محبت بھرے جملے کہے جائیں تو بڑی بات نہیں ہے۔ جب باپ زندہ درگور کر کے فخر کرتا تھا، معاشرے سے اسے داد ملتی تھی کہ تو نے بیٹی کو زندہ درگور کیا ہے، اس زمانے میں میرے حضور نے کہا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی تبدیلی آئی۔ ایک موقع آیا، فرمایا کہ جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کو پروان چڑھائے اور ان کی اللہ کی رضا کے لیے شادی کر دے تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ تو مجلس میں موجود ایک صاحب اٹھے، کہا حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں تو ذرا اس کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کیجئے، کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھیں اور کہاں ایک بیٹی والا سوچ رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی اور میں یہ احساس پاتا۔ تو یہ معاشرے کو ایک رنگ دیا، معاشرے کو ایک آہنگ دیا، خدا شناسی بھی دی، خود شناسی بھی دی۔ انسانی حقوق جو پامال ہو رہے تھے ان کو بحال بھی کیا۔ انسان اپنی عزت برباد کر رہا تھا، اجرام فلکی اور مظاہر فطرت کے سامنے ان کے چرنوں میں جھک کر کے اس کو اس کی خودی کا سبق دیا کہ تو کون ہے اور کہاں کھڑا ہے۔ ایک شخص ایمان لانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کرتا ہے جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی اور ایک بات یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے۔ کہا وہ کون سی دو باتیں ہیں؟ کہا وہ بات جو یاد آئے تو ہنسی نہیں رکتی وہ یہ ہے کہ میں ایک لمبے سفر پہ گامزن تھا، میں نے سفری معبود پتھر کا بنا ہوا ایک بت بھی اپنے سامان میں باندھ لیا کہ راستے میں پوجا پاٹ بھی چلتی رہے گی، لیکن جب سامان اٹھایا تو سامان بہت بوجھل تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ تو میں اپنے ہی معبود کے بوجھ تلے دب کے رہ جاؤں گا، تو میں نے اس کو نکال دیا اور آٹا یا ستو گوندھ کر کے میں نے ایک چھوٹا سا معبود تیار کیا اور اس کو دھوپ میں رکھ کے خشک بھی کر لیا کہ مزید ہلکا پھلکا ہو جائے، اور اس کو اپنے سامان میں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پوجا پاٹ بھی چلتی رہی۔ خیر جو میرا اندازہ سفر تھا تو شاید سفر بھی میں نے اس کے مطابق لیا تھا، لیکن سفر کوئی 2-4 دن اوپر چلا گیا تو شاید سفر ختم ہو گیا۔ ایک آدھ دن تو میں نے بھوک کاٹی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے اور مجھ سے گوارا نہ ہوا تو میں نے تھیلے سے اپنے اس معبود کو نکالا جو آٹے کا بنا ہوا تھا، اس کو پتھر پہ رکھ کے کوٹا، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو گوندا، پھر روٹی پکائی اور پھر کہا میرے معبود اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ اب تو میری انتڑیوں میں بل پڑ رہے ہیں، مجھے جاہلیت کے زمانے کی وہ یاد آتی ہے تو مجھے اس بت کی بے بسی پہ ہنسی آتی ہے۔ کیسا بے بس معبود تھا جو اپنے پجاری کو اتنا بھی گزارش نہیں کر سکتا تھا، مجھے پوجنے والے میرے پہ اتنا تو ترس کھا، اب مجھے دانتوں تلے چبا کے تاریک میدے میں پھینکے گا، پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال آئے گا، آخر میں تیرا معبود رہا ہوں، میرے پر یہ قیامت تو نہ توڑ۔ تو ایک تو وہ یاد آتی ہے بات تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور جو دوسری بات مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔